بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آتونی لاؤ تم میرے پاس زبرا چادریں الحدید لوہے کی۔ اس نے کہا کہ لوہے کی بڑی بڑی چادریں لے کر آؤ، اور اس دور میں ٹیکنالوجی کا جب کوئی دور نہیں تھا، کوئی عروج نہیں تھا، اور بہت پرانی بات ہے، اس وقت اتنی بڑی دیوار بنا دی کہ آپ دیکھیں بڑی بڑی چادریں، لوہے کی بہت بڑی چادریں، اور سائڈوں پر بڑے پہاڑ ہیں، بڑی چادریں لاؤ، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب ساوا برابر کر دی بین الصدفین دونوں کنارے، اس پہاڑوں کے دونوں کناروں پر چادریں رکھ دیں۔ قالا تو اس نے کہا انفخو اب پھونکو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جعلہ جب ہو جائے وہ نارن آگ۔ دونوں سائڈوں پر چادریں لگا دیں، اور دو چادریں بہت بڑی بڑی، یعنی سائڈوں پر جہاں پر یعنی ستون سمجھ لیں، دونوں طرف ستون تھے، وہ بڑے بڑے پہاڑ، اور ان کے درمیان جو دیوار بنانی تھی وہ ایک طرف بھی چادر لگا دی اور دوسری طرف بھی، درمیان میں اب جگہ خالی ہے، تقریباً کوئی 20-30 فٹ وہ چوڑی تھی دیوار، اور 30-40 فٹ لمبی، اور کئی میٹر جو ہے وہ 30-40 فٹ اونچی اور کئی میٹر لمبی دیوار تھی، اور اس کے درمیان جو خالی جگہ تھی اب اس میں جو ہے وہ لوہا اور جو ہے نا سیسا وہ پگھلا کر، تانبا پگھلا کر، لوہا تانبا اور اس میں جو ہے شیشہ یہ ملا کر تانبا بن گیا، اور اس کو پگھلایا گیا، پگھلا کر پھر اس کو اس کے درمیان، چادروں کے درمیان انڈیل دیا گیا۔ قالا تو اس نے کہا آتونی لاؤ تم میرے پاس، افریغ میں ڈال دوں گا علیہ اس پر قطرہ تانبا، یہ پگھلا ہوا تانبا جس میں لوہا اور شیشے کے ٹکڑے بھی ہیں، اس کو اس چادروں کے درمیان یعنی ڈال دیا جائے گا، اور بہت مضبوط اس دور کی دیوار بن گئی۔ فلما فمستطاعوا پس نہیں وہ طاقت رکھتے ان یظہروہ کہ اس کے اوپر چڑھ سکیں، یہ اتنی اونچی ہے کہ اس دیوار کے اوپر بھی یہ نہیں چڑھ سکیں گے، اور ہیں بھی لوہے کی جو ہے وہ چادریں، اس کے اوپر چڑھنے کی کوئی جگہ ہی نہیں، اس کے اوپر بھی نہیں چڑھ سکیں گے، اور اتنی مضبوط ہے، ومستطاعوا نہیں وہ طاقت رکھتے لہو اس کو نقبہ، اس کو نقب لگانے کی، اس کو توڑنے کی، نہ ہی اس دیوار کو توڑ سکتے ہیں، اور نہ ہی اس دیوار کے اوپر سے یہ چڑھ کر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ اس قوم کو یاجوج ماجوج سے محفوظ کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہی یاجوج ماجوج قرب قیامت آئیں گے، اور پھر سے زمین میں فساد برپا کر دیں گے، اور ان کے فتنے سے بچنے کے لیے بھی یہ صورت ہے کہ ہر جمعے کو پڑھا جائے اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی جائے کہ اس دجال جب آئے گا اس وقت، اس کے بعد دجال کو عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیں گے، اس کے بعد یہ قوم نکلے گی، تو دجال کے آنے سے پہلے پہلے، اس قوم کے آنے سے پہلے پہلے اللہ رب العالمین ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ اس دنیا سے لے جائیں۔ تو یہ پھر کیا ہوا؟ قالا ھذا کہنے لگے ھذا یہ ہے رحمت من ربی، رحمت ہے میرے رب کی۔ اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا کہ اس دور کی سب سے بڑی دیوار انہوں نے قائم کی، اور اتنی بڑے علاقے فتح کیے، اتنی حکومتوں کو شکست دی، اس کے بعد بھی یہ کہتے ہیں ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ یہ اصل سبق ہے اس میں کہ اللہ رب العالمین کہنا چاہتے ہیں اتنے میرے بندے میرے بنے کہ میں نے سب کچھ دیا، لیکن اس کے باوجود بھی ان میں غرور اور تکبر نہیں آیا، وہ میرے ہی رہے۔ قال ھذا رحمت من ربی، وہ کہنے لگے یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ اور یہاں یہ بھی ہے کہ ان لوگوں نے جب دیکھا نا کہ ذوالقرنین نے اتنی بڑی دیوار بنا دی، ہمارے جو سوچ میں بھی نہیں تھی، انہوں نے دیکھا اور کہا کہ ذوالقرنین تو بڑا کرنی والا، بہت بڑا ہے، بہت پہنچا ہوا ہے۔ اس وقت ذوالقرنین نے دیوار کی طرف اشارہ کر کے کہا ھذا یہ جو دیوار ہے رحمت من ربی، میرے رب کی رحمت سے بنی ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ ذوالقرنین نے بنا دی ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، یہ میرے رب نے بنائی ہے۔ فَإِذَا پس جب جاء آئے گا وعد ربی میرے رب کا وعدہ، جعلہ تو وہ رب بنا دے گا اس کو دکا، ٹکڑے ٹکڑے۔ اور یہ بھی مت سمجھنا کہ یہ دیوار ہمیشہ قائم رہے گی، میرے رب کے حکم سے اور رب کی رحمت سے بنی ہے، اور جب رب کا وعدہ آئے گا، قیامت آئے گی، اللہ تعالیٰ اس دیوار کو بھی توڑ دیں گے۔ اس سے یہ بھی سبق ہے کہ ہر چیز مٹنے کے لیے ہے، کسی بڑی سے بڑی چیز پر آ کر اس غرور میں نہ آ جائیں کہ میرے پاس تو اب اقتدار آ گیا، اب حکومت آ گئی، اب میرے پاس اتنی طاقتور چیزیں ہیں،
سب چیزیں مٹنے کے لیے ہیں، ایک اللہ کی ذات باقی رہنے کے لیے ہے۔ جعلہ دکا، اللہ تعالیٰ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ آج ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ ہم کوئی کام کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں عزت دے، ہمیں مقام دے، اللہ عہدہ دے، تو یہ نہیں کہنا کہ میرے پاس جو ہے علم زیادہ تھا، میری ذہانت زیادہ تھی، میری محنت بڑی تھی، یہ نہیں، بلکہ یہی کہنا ہے ھذا رحمت من ربی۔ آج کل کیا ہوتا ہے، کسی بچے کے نمبر اچھے آ گئے، آپ اس کو مبارک دیں کہ آپ کے بچے کے نمبر اچھے آئے، ماشاءاللہ ٹاپ کیا ہے اس نے، تو آگے سے کیا جواب ہوتا ہے؟ کہتے ہیں بچہ کس کا ہے، اس نے ٹاپ ہی کرنا تھا نا، بچہ کس کا ہے؟ بلکہ کیا کہنا ہے؟ ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے، میرے رب کا فضل ہے، میرا کوئی اس میں کمال نہیں ہے۔ اور کوئی اور بھی تعریف کریں آپ کی تو یہ کہیں کہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، اس کی میں اللہ کا ہی کمال ہے، ہر وقت تعریف اللہ کی۔ جب وعدہ آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو توڑ دیں گے، وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ جو ہے وہ سچا ہے، ہو کر رہنے والا ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے چھوڑا بعضهم، ان کے بعض کو، یومئذ، اس دن، یموجو، وہ نکلیں گے، فی بعض، بعض سے، ونفخ، اور اس دن پھونکا جائے گا، فی الصور، سور میں، فجمعناہم، پس جمع کریں گے ہم ان کو، جمع کرنا، وعرضنا، اور ہم پیش کریں گے، جہنم کو، یومئذ، اس دن، للکافرین، کافروں کے لیے، عرضا، پیش کرنا، کہ جس دن وہ وعدہ آئے گا کہ ان کو، یاجوج ماجوج کو بھی ہم جمع کریں گے، اور سور میں اس دن پھونکا جائے گا، اور باقی جہنم کو بھی ہم اس دن لے آئیں گے کافروں کے لیے۔ الذین کانت اعینہم، وہ لوگ، کانت کے ہے، اعینہم، ان کی آنکھیں، فی غطاء، پردوں میں، عن ذکری، میرے ذکر سے، وکانوا، اور ہیں وہ، لا یستطیعون، نہیں وہ طاقت رکھتے، سمعا، سننے کی، کہ جن کی آنکھوں میں دنیا کا پردہ چھایا ہوا ہے اور دنیا کو انہوں نے سب کچھ بنایا ہوا ہے، ان لوگوں کے لیے اس دن ہلاکت ہوگی، تباہی ہوگی۔ آج یہ رکوع ختم ہو گیا، اور اس آیت کی جو ہے نا مختصر تھوڑی سی وضاحت ہے، وہ کل کے سبق میں انشاءاللہ بیان ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔